بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، باب ما جاء ان بعض هذه الامہ یعبد الاوثان۔ اس چیز کا بیان اور اس کی وضاحت کہ اس امت میں بھی بعض لوگ وثن یعنی بتوں کی پوجا کریں گے، یعنی اس امت میں بھی شرک پھیل جائے گا۔ کتنا بھی شرک پھیل جائے لیکن اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو توحید پر، ہدایت پر، صراط مستقیم پر قائم رہے گا اور ہر باطل کا مقابلہ کرے گا۔ لا تزال طائفۃ من امتی، اس امت کی جو خوبی ہے، خصوصیت ہے، وہ یہ کہ اس امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا قائم رہے گا جو حق پر ہوگا اور حق کی دعوت دے گا۔ لیکن اس امت میں بھی شرک آئے گا۔ پچھلے ہفتے میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ کچھ لوگ یہ باور کراتے ہیں کہ اس امت میں جو کچھ آدمی مسلمان کرے گا وہ شرک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں شرک نہیں ہوگا۔ اعلیٰ اللہ رسول نے کہاں فرمایا؟ کچھ نہیں، بلکہ پچھلے درس میں میں نے بہت ساری احادیث، مختلف کتب احادیث سے نقل کیا کہ نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کی ہے کہ اس امت میں بھی شرک پھیلے گا، بلکہ آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے بہت سارے قبائل مشرکین سے جا کر کے مل نہ جائیں۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، امت کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ شرک سے بچائے۔ اس باب کو شیخ الاسلام نے اسی لیے قائم کیا ہے کہ اس غلط فہمی کو دور کر دیں کہ اس امت میں بھی شرک آ سکتا ہے، اور جو دلیلیں ہم نے دی ہیں وہ تو ہیں۔ اب آئیں شیخ الاسلام جو دلیلیں دیتے ہیں اس میں ان کو سنتے ہیں۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کے پہلے باب سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کی آیت سے، پھر اس کے بعد احادیث سے، اور اس بات سے زیادہ اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی جس کا ثبوت اور جس کی دلیل کتاب و سنت میں ہو۔ تو سب سے پہلی دلیل قرآن پاک سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 51۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ یہ آیت کہا جاتا ہے کہ آیت کعب بن اشرف جیسے خبیث یہودی بادشاہ کے بارے میں نازل کی گئی ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک عرصے سے، اسلام آنے سے سینکڑوں سال قبل سے، مدینے میں 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے کے ارد گرد آباد تھے۔ بنو قینقاع تو مدینے کی جو اصل مارکیٹ تھی، آج بھی مسجد نبوی کے قریب والا جو ایریا مسلح جو سمجھا جاتا وہ ایریا تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ بنو قینقاع کا۔ باقی بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ شہر سے ذرا باہر علاقے میں یہ آباد تھے۔
اور یہ پڑھے لکھے اور مالدار لوگ سمجھے جاتے تھے۔ جب اسلام آیا دنیا میں، نبی علیہ السلام دنیا میں اسلام لے کر کے آئے، تو اس وقت یہ دو یہودی ہی علم والے سمجھے جاتے تھے۔ اسی لیے یہودی عربوں کو کہتے امی، ان پڑھ، گونگا، سمجھ گئے نا، اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دی تو یہودی لوگ یہودیوں کے سے پوچھتے تھے کہ یہ لوگ تو پڑھے لکھے، ہم لوگ تو ان پڑھ، ہمیں کیا پتا۔ ان یہودی مولیوں سے پوچھا جائے کہ یہ بات سچی کہہ رہے ہیں یا جھوٹے کہہ رہے ہیں، وہی معیار تھا، یہودی معیار تھے ان کے ہاں۔ ایک بات یہاں اختصاراً اور بتا دیں کہ آخر یہ یہودی یہاں آباد کیوں ہو گئے تھے، وہ بڑا طویل قصہ ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر بنائے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بنی اسرائیل کے ایک گروہ، ایک جماعت نے ایمان قبول کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی تسلیم کیے، وکفرت طائفہ، اور بنی اسرائیل کی دوسری جماعت جو تھی، ایک دوسری بڑی جماعت، اس نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی ایک جماعت ہو گئی اور انکار کرنے والوں کی دوسری جماعت۔ بنی اسرائیل میں دو گروہ ہو گئے۔ بنی اسرائیل یعنی یوں سمجھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب سے کی طرف بنی اسرائیل کی نسبت ہے، اور پھر انہی میں ایک یہودا نام کا آدمی پیدا ہوا تو اس کو یہودی بھی کہنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے تھے، ہر ایک نبی کے زمانے میں یہ قوم بنی اسرائیل ایک ہی قوم تھی، دو قوم نہیں تھی۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا، تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کو نصارہ یا عیسائی کہا گیا، اور جن لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا ان کو یہودی اور بنی اسرائیل آج تک۔ حالانکہ بنی اسرائیل دونوں ہیں، لیکن نصارہ اور یہودی بن گئے۔ تو ان دونوں کی آپس میں جنگ ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں جنگ ہوئی، یعنی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی۔ تو یہودی غلبہ، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو ہم دشمنوں پر یعنی یہودیوں پر غالب کر دیے، اور عیسائیوں نے یہودیوں کو بری طرح سے مارا اور پیٹا۔ اس یہودی یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے تورات کے بعد بھی آسمانی کتابوں میں برابر یہ پڑھتے آئے، اور ہر نبی نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ آخری زمانے میں ایک نبی پیدا ہوں گے، جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے اللہ ان کو دشمنوں پر غالب کرے گا۔ عیسائیوں سے جب یہودی شکست کھا گئے تو یہودیوں نے سوچا اب عیسائیوں سے لڑنے کی طاقت تو نہیں ہے، اب انتظار کرتے ہیں اسی آخری نبی کا، آخری نبی پر ایمان لائیں گے تب ان سے ہم مقابلہ کر لیں گے۔ یہودیوں نے پھر سوچا، یہودیوں ایک بڑی جماعت نے، کہ آخر وہ نبی کہیں ایسا نہ ہو بنی اسرائیل میں یہاں پیدا ہو تو عیسائی ان کو اپنا لیں گے تو ہم پھر بے سہارا رہ جائیں گے۔ اسی لیے یہودیوں نے
جو پڑھا تھا یہ جو ان کو جو پیشین گوئی بتائی گئی تھی وہ یہ کہ آخری نبی جو پیدا ہوں گے جن کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لانے ان پر ایمان لا کر کے جو لوگ ان کے ساتھ دشمنوں سے لڑیں گے ہمیشہ دشمن پر غالب آئیں گے، وہ نبی پیدا تو ہوں گے ایسے شہر میں جہاں صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہوگا، کوئی آبادی نہیں ہوگی، لیکن ہجرت کر کے آئیں گے تو ایک ایسے علاقے میں جہاں کھجوروں کے خوب باغات ہوں گے، ہرا بھرا شہر ہوگا، اور وہ شہر دو پہاڑوں کے درمیان آباد ہوگا۔ تو یہودیوں نے سوچا کہ یہاں سے ہم لوگ نکل چلتے ہیں اس علاقے میں جہاں وہ نبی پیدا ہوگا، بلکہ بعد اشارات ان کو مکے کے مل بھی گئے تھے، مکے کے۔ اب یہودیوں کی ایک بڑی جماعت نبی علیہ السلام کی جائے پیدائش کو ڈھونڈتے ہوئے کہ آپ آئیں پیدا ہو اور آپ پر فوراً یہ قبضہ کر لیں، یہودی نکلے۔ آج کا اٹلی آئے، جرمن یا یورپ کا جو ایریا آج مصر وغیرہ سے ملتا ہے، یہ سارے ترکی وغیرہ سے یہ لوگ چلے۔ کیا مقصد تھا؟ وہ جگہ ہاتھ دیکھ لیں، وہاں پہنچ جائیں جہاں وہ نبی پیدا ہوں گے۔ چلے تو جہاں بھی ان کو خوب زیادہ کھجوروں کے باغات اور پہاڑ نظر آتے تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی کہاں تک ڈھونڈیں گے، معلوم پڑتا ہے یہیں پیدا ہوگا وہ نبی، یہیں ہجرت کر کے آئیں گے۔ تو وہ لوگ جب نکلے تو جہاں جہاں ان کو کچھ آثار سمجھ میں آتے وہاں وہ ٹھہر جاتے۔ چلتے چلتے خیبر کے مقام پر پہنچے، مدینہ تو یہ وجہ طرف سے پہلے خیبر پہنچے تو دیکھا خیبر میں چشمے بھی ہیں، پہاڑ بھی ہے، آبادی بھی ہے، اور یہاں بہت زیادہ کھجور کے باغات ہیں۔ تو کہا بھائی کب تک ڈھونڈو گے، چھوڑو یہیں بحث آباد ہو جاؤ۔ معلوم پڑتا ہے کہ نبی پیدا کہیں بھی ہوگے لیکن ہجرت کر کے یہیں آئے، ہم لوگ پہلے سے آباد رہیں گے، نبی کو پر قبضہ کر لیں گے، پھر عیسائیوں سے لڑیں گے۔ یہ یہودیوں کا ایک طبقہ وہیں خیبر میں آباد ہو گیا۔ اور آگے بڑھے، جہاں بھی کوئی ہرا بھرا شہر نظر آیا وہاں آباد ہو گئے۔ بڑی جماعت یہودیوں کی چلتے ہوئے جب مدینہ طیبہ پہنچی، جس کو یثرب کہا جاتا تھا، یہاں ان کے پڑھے لکھے لوگوں نے کہا بھائی جب سے ہم لوگ چل رہے ہیں اس وقت سے لے کر کے جتنے علاقوں سے ہم لوگ گزرے ہیں، جو پیشین گوئی ہجرت کی جگہ میں بتائی گئی ہے، اس سے زیادہ علامتیں کہیں ہم کو نہیں ملی ہیں۔ دیکھو کھجور کے باغات بھی ہیں، اور یہ دیکھو پورا شہر جو پوری آبادی دو پہاڑوں کے درمیان ہے۔ اس لیے چلتے کہاں ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے، کہاں پیدا ہوگا، اتنا تو پتا چل گیا کہ کہیں بھی پیدا ہوگا ہجرت کر کے نہیں آئے گا، اس لیے یہیں آباد ہو جاؤ۔ یہاں یہودی آ کر کے اس طرح سے آباد ہو گئے۔ اب یہاں آباد ہو گئے تو اوس اور خزرج یہ دونوں وہاں کے اصل باشندے تھے، یہ بت پرست تھے۔ اب یہاں لڑائی کن سے ہو؟ ان مشرکوں سے، بت پرستوں سے، یہاں بھی پٹائی ہونے لگی۔ تب سوچتے ہیں کہ ارے وہاں عیسائیوں کے ہاں تو پٹائی، یہاں بت پرستوں کے ہاتھ ہے، تو یہاں کیا کرتے؟ یہ جب مشرکین سے لڑائی ہوتی، پٹائی کرتے تو یہودی بھاگتا، کہتا اچھا ٹھیک ہے آج مار لو، ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں، جب وہ نبی پیدا ہوں گے ان کے ساتھ مل کے ہم تم سے لڑیں گے تب تم بدلہ پورا چکا لیں گے۔ یہ الفاظ جب بھی یہودی ڈنڈا کھائے یہی بات کرتا تھا۔ تو یہ چیز اوس و خزرج جو مشرکین تھے ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی، اور یہی آگے ایمان لانے میں کا سبب بنا۔ اسی لیے جب اوس اور خزرج کے لوگ حج میں گئے اور نبی علیہ السلام کی دعوت سنی تو کہتے ہیں لا یسبقنکم الیہود، ارے یہودی کم وقت انہی کے انتظار میں ہے، ایسا کرو وہ یہودیوں کو پتہ نہ چلے، تم لوگ ایمان لاؤ، نبی کو تم اپنا لو۔ اللہ اکبر! فوری طور پر انصار نے ایمان لا لے۔ کیوں؟ اور یہ سارا راز کس نے فاش کیا تھا؟ یہودیوں نے۔ تو یہ تین قبیلے آباد تھے اور بڑے بڑے جاگیردار زمیندار۔ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ آئے، اب مدینے میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہجرت کر کے آ رہے ہیں، مدینہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہودیوں کی دنیا میں جتنی قومیں ہیں، کہا جاتا ہے یہودیوں کی ایک خصلت ہے،
اور ایک خصلت عیسائیوں کی ہے. عیسائیوں کی کیا خصلت ہے؟ وہ کوئی اچھی چیز دیکھے گا تو آنکھیں ٹیڑھی کر کے منہ ٹیڑھا کر کے کیمرہ چلا کر اس کو فوٹو لے گا اور لے کے چلا جائے گا اپنے وطن. ای بات سمجھے؟ یہ کس کی خصلت کہا جاتے ہے؟ عیسائیوں کی. سمجھے؟ یہ کہ ہمارا پٹرول نظر آ جائے تو قبضہ کرنے لگے، سمجھے نا. لیکن ان کی آنکھ سے بس ٹیڑھا منہ کیا اور فوٹو لیے وہ چلے گئے. لیکن کہا جاتا ہے یہودی کبھی منہ ٹیڑھا کر کے کیمرہ کھینچتا، فوٹو نہیں نکالتا. یہودی سوچتا ہے یہ اتنی اچھی چیز ہے تو اس کو میرے قبضے میں آنا چاہیے. کہتے ہیں یہ دونوں کے فکر میں بہت فرق ہے. عیسائی صرف دیکھ کر کے فوٹو پر اکتفا کر لیتا ہے، لیکن یہودی، ایک یہودی بھی ہوگا تو کوئی کام کی چیز دیکھے گا تو یہی سوچے کہ یہ بڑی چیز کام کی چیز میرے قبضے میں کیوں نہیں ہے. چنانچہ دیکھ لے آج اگر دیکھا جائے تو دنیا میں میرے خیال سے سب سے کم تعداد کس کی ہوگی؟ میرے خیال ان سے بھی کم سکھ ہوں گے. سکھوں کی تعداد زیادہ کہ یہودیوں کی؟ چلو دونوں کم وقت برابر ہے، دونوں برابر ہیں. آج بھی ذرا دیکھیں پوری دنیا پر جتنی بڑی چیزیں ہوں گی سب پر قبضہ کس نے کر رکھا ہے؟ یہودیوں. یہ فرق ہوتی ہے. یہودیوں کی ایک خصلت تھی، جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہودیوں نے کہا نبی تو وہی ہے لیکن ہم ایمان پر نہیں رہیں گے. کیوں؟ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آخری نبی جو پیدا ہوگا وہ بھی ہماری قوم میں ہوگا. یہ عرب میں پیدا ہو گیا تو ہم ان پر ایمان نہیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ فرماتا دیکھو یہودیوں کو صرف ایمان لانے سے جس چیز نے روکا ہے صرف یہ کہ آخری نبی اتنا اعلیٰ درجے کا سارے نبیوں کا سردار ہماری قوم کے بجائے بنی اسماعیل میں کیسے پیدا ہو گیا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. یہ فضل و کرم عرب کو کیسے مل گیا، ہمیں کیوں نہیں ملا؟ آج تک یہودی اسی پر جل رہے ہیں. ہائی بات سمجھ میں؟ تو اس طرح سے اب یہ یہودی جو تھے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے بہت زیادہ جلتے تھے. ان میں یہ خبیث جو تھا کون؟ کعب بن اشرف. یہ بدماش گیا مکہ، گیا ایک مرتبہ. جیسے مکے والوں کو پتا چلا کہ کعب بن اشرف بادشاہ تورات کا پڑھا لکھا عالم آیا ہوا ہے، وہ یہ پوری تفصیلی سے بتا رہے. یہ تفصیل سمجھے کہ جب بھی آیت سمجھ میں آئے گی. اللہ اکبر. سارے مکے کے سردار ٹوٹ پڑے. آئی کیا بات ہے صاحب، ہم لوگ تو آج جاہل ان پڑھ ہیں، آپ کا کیا خیال ہے یہ ہمارے قوم میں جو محمد پیدا ہوئے، کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آپ کے ہاں چلے گئے، ہماری برادری کے سارے لوگ دن بدن جو جاتا ہے لوٹتا نہیں، لیکن یہاں جو ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے. جو ایمان لا لیا وہ کبھی پھرتا نہیں، اور جو بے دین ہے یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے آئے دن ان کی تعداد بڑھا رہے ہیں. تو ہم لوگ تو جاہل ہیں، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اور کہتے ہیں یہ کعب بن اشرف جو گیا تو اپنے ساتھ ایک اور سردار یہودی کو لے کے گیا تھا. یہ دو تھے. کفار مکہ بیٹھے، ان سے پوچھا تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ سچ بتاتا. اور ہونا کیا چاہیے؟ ہمارا اور یہودیوں کا اختلاف صرف لے دے کر کے ایک بات پر ہے، آخری نبی پر ایمان لانے اور نہ لانے میں، ٹھیک ہے نا؟ باقی وہ بھی اللہ کو مانے، جنت کو مانے، جہنم کو مانے، فرشتوں پر ایمان رکھیں، آسمانی کتابوں کو مانے، حساب کتاب پر ان کا ایمان. اسی لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. لیکن اہل کتاب بھی کافر ہوتے ہیں. لم یکن الذین کفروا من، یہ نہیں کہ جیسے مصنوعی شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں کہ ہاں اہل کتاب کو کافر کہنا جائز نہیں. اللہ نے تو کہا ہے، اللہ نے تو کہا ہے بھائی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. قرآن پاک میں کئی مقام پر ہے. بہرحال تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی بھی یہودی عیسائی کو آج بھی عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے، ان کے مذہب کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں. کیوں؟ بت پرستی شرک وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں. وہ اہل کتاب ہیں
اور بت پرست جو ہیں وہ وثنی ہیں، اہل کتاب نہیں ہے وہ. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. ہونا یہ چاہیے عدل و انصاف کا، وہ اہل کتاب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہوتے؟ مسلمانوں کے ساتھ. لیکن ہم سے زیادہ وہ کس کو پسند کر رہے ہیں؟ مشرکین کو. یہ ناانصافی ہے، حسد ہے. تو جب اس سے کعب بن اشرف سے مکے کے مشرکوں نے پوچھا بھائی آپ لوگ تو پڑھے لکھے، بتائیں آپ کا کیا خیر ہے؟ اب تو آپ یہاں گئے ہیں، آپ نے دیکھ لیا، خوب اچھی طرح تجربہ ہوگا ان کے کیا عقائد ہیں. اگر وہ لوگ اچھے ہیں تو ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں. نعوذ باللہ. ہاں ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں. اور اگر وہ اچھے نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اللہ اکبر. یہ ساری باتیں کی تو اس یہودی نے مشرکوں سے کیا کہا؟ ہؤلائی اہدی من الذین آمنوا. وہ جو ایمان والے ہیں ان سے زیادہ صراط مستقیم پر تو یہ بت پرست ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ کعب بن اشرف اس کے ساتھی نے کیا کہا؟ ارے تم لوگ باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا، ان سے تو ہزاروں گنا صراط مستقیم و ہدایت تمہارے پاس ہے، وہ تو بالکل بھٹکے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ اہل کتاب تھا. اللہ رب العالمین نے جب اس نے ایسا جواب دیا تو یہ آیت نازل کی، سورۃ النساء آیت نمبر 51. ہاں کیا فرمایا؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. ہمارے نبی یا مسلمانوں، ذرا آپ نے اس بدبخت کی طرف نہیں دیکھا، اس بدبخت پر غور نہیں کیا. بدبخت سے مراد کعب بن اشرف. اس یہودی عالم اور بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اوتو نصیبا من الکتاب، اس کو کتاب کا ایک حصہ ملا ہے. کیا مت؟ اللہ اکبر. یعنی تورات کا اچھا خاصا اس کو علم بھی اللہ نے دیا ہے. اللہ اکبر. پتا چل گیا بھائی انگوٹھا چھاپ نہیں تھا، اس کے پاس تورات کا علم ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیب. نصیب کے معنی کیا آتے ہیں؟ حصہ. آپ نے نہیں دیکھا اس کعب بن اشرف کو کہ اوتوا نصیبا من الکتاب. الکتاب سے مراد تورات. الکتاب سے مراد تورات. آپ نے دیکھا اس کعب بن اشرف کی حرکت کو؟ یہ کیسا انسان ہے کہ اس کو تورات کا ایک بڑا حصہ، تورات کا ایک علم بھی ہے ایک بڑے حصے کا. یعنی اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے، تورات کا علم اللہ نے اس کو دیا. لیکن بدبختی ذرا دیکھو، علم رکھ کر کے بھی یؤمنون بالجبت والطاغوت. یہ تورات انجیل پر ایمان رکھ کر کے بھی، علم رکھتے ہوئے بھی، تورات کا علم رکھتے ہوئے بھی ایمان رکھتا ہے کس پر؟ جبت اور طاغوت پر. یہ ذرا سمجھیے گا، بڑی اہم آیت ہے. پہلے تو اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ یہ کوئی جاہل نہیں ہے، اور علم بھی اس کا نہ سائنس کا ہے، نہ ٹیکنالوجی کا ہے، نہ ایٹم بم بنانے کا ہے، نہ میزائل بنانے کا ہے، نہ ہیلی کاپٹر ہو، نہ کمپیوٹر، کیا کہتے ہیں کمپیوٹر انجینئر کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بھی نہیں. ہم نے علم بھی اس کو دیا تو اپنی کتاب تورات کا علم دیا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے تو دینی علم سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں ہے. ہدایت اور گمراہی کو میں فرق کرنے والا سب سے بڑا علم کیا ہے؟ کتاب و سنت کا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. بھلا آپ نے دیکھا؟ افسوس کی بات، ان کو علم دیا گیا ہے. اور کس کا علم دیا گیا ہے؟ تورات کا. یہ تورات کے عالم ہیں، لیکن اس کے باوجود حماقت و بیوقوفی طرح دیکھو. یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان رکھتے ہیں جبت اور طاغوت پر. طاغوت، جبت اور طاغوت کیا ہے پہلے سمجھیں.
جبت کہا، کچھ لوگوں نے کہا جبت کا مطلب ہے جادو، کیا جادو، اور بعض لوگوں نے کہا صنم، بلکہ صحیح بات یہی دو ہے، صنم اور وثن، یہ دونوں بت ہیں، ہاں، صنم اور وثن۔ وثن کہتے ہیں اس چیز، اس معبود کی جس کی لوگ عبادت کریں لیکن مجسمے کی شکل میں نہ ہو، اور صنم کس کو کہتے ہیں؟ جو مورتی رکھی ہوئی ہو، کہیں درخت کی عبادت کر رہے ہیں، ہاں، چشمے کی عبادت ہو رہی ہے، ہاں، یہ مورتیوں کے علاوہ جس کی بھی غیر اللہ کی عبادت کی جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وثن۔ اور صنم کس کو کہتے ہیں؟ مجسمہ۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ غور سے سمجھیے گا، جب آیت کو تو سمجھ میں آئے گا۔ شیخ الاسلام بہت دقیق نگاہ سے استدلال کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ نے ان کو کتاب کا علم دیا، لیکن یہ کیسے بیوقوف نکلے؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان اور یقین رکھتے ہیں جبت اور طاغوت پر، یعنی کس پر؟ بت اور مورتیوں پر۔ کس پر؟ مورتیوں پر۔ علم تو ہے، علم تو ہے، لیکن ایمان پر کس پر رکھتے ہیں؟ یقین کس پر؟ بت اور مورتیوں پر۔ جبت سے مراد وثن، اور صنم سے اوثان سے طاغوت سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت اطاعت کی جائے۔ اس کئی قسم کے، اللہ کے علاوہ جس کی کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ طاغوت۔ اس کو طاغوت کہیں گے۔ اب ہو یہ سکتا ہے کہ آپ جس کی عبادت کر رہے ہوں وہ خود چاہتا ہے کہ لوگ میری عبادت کریں، تو وہ بھی جہنم میں گیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس نے اپنی عبادت کا حکم نہ دیا، نہ وہ پسند کرتا ہے، تو آپ کے حق میں تو طاغوت ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ولی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ ولی ہوگا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت تو کر رہے ہیں، آپ نے طاغوت تو بنایا، لیکن ساری زندگی اس نے غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا۔ آپ نے طاغوت بنایا، مجرم آپ ہیں، لیکن وہ تو اللہ کے نبی تھے، ولی تھے، صدیق تھے، شہید تھے، انہوں نے تو گردنیں ہی کٹائی تھی شرک کے مٹانے میں، تم نے ان کو ان کی عبادت شروع کر دی اپنے طرف سے۔ اس لیے جو قرآن میں جو کہا جاتا ہے کہ عابد معبود دونوں جہنم میں جلائے جائیں گے، اللہ نے فرمایا، وہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، ان میں وہ لوگ نہیں شامل ہیں جن کے لیے پہلے ہی سے میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ انبیاء کیوں؟ مشرکوں نے کہا مسلمانوں اچھا بتاؤ ہمارے سارے معبود جہنم میں جائیں گے؟ اب بھائی مسلمان تو یہ کہ ہاں سارے لوگ جائیں گے جہنم میں۔ اچھا ہمارے سارے معبود جہنم میں جائیں گے؟ جن کی جائے گا، لات بھی، جن کی جس پتھر کی پوجا کی ہے تم پتھر جائے گا۔ کہا اچھا تو عیسائی تو حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ کے فتوے کے مطابق تو حضرت عیسیٰ بھی آگ میں جائیں گے؟ بات کہاں سے کہاں لے گئے۔ اللہ رب العالمین فوراً سورہ انبیاء میں آیت نازل کی، نہیں یہ لوگ تو ہے جن کے جنت ہونے کا پہلے فیصلہ کیا گیا، وہ مورتیاں جو تم اپنی طرف سے گڑھتے ہو مشکل کشا، وہ پتھر تمہارے ساتھ جلتا ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ تو اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغوت۔ اب اللہ رب العالمین نے اب آیت کا مطلب سمجھو، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے ہمارے نبی آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب یعنی تورات کا ایک بڑا علم دیا ہے، لیکن یؤمنون بالجبت والطاغوت،
علم کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود، اللہ کی ہماری کتاب کا علم رکھنے کے باوجود ایمان و یقین رکھتے ہیں کس پر؟ بتوں پر اور مورتیوں پر۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ بت پرست اچھے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ایمان والے، تو یہ کہتے کیا ہے؟ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھی جو مسلمان کہتے ہیں نا، ان سے تو ہزار گنا یہ بت کے پوجے جانے والے صحیح ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو پوری آیت ہے۔ آیت کا مطلب تو سمجھ گئے، ٹھیک ہے نا؟ کہ کوئی اشکال ہے بھائی؟ اب سوال یہ ہے، اس آیت کے ذریعے شیخ الاسلام مسئلہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ اس امت میں بھی شرک پھیلے گا، اس امت میں بھی کچھ لوگ بتوں کی پوجا شروع کریں گے۔ مسلمان تو شمس الاسلام اپنا رکھے گا، قمر الاسلام، قمر الدین، ماشاء اللہ، عبداللہ، عبد الرحیم، سب کچھ، لیکن کردار وہی اپنائے گا عقیدے میں جو مشرکین، جس سے انسان شرک میں مبتلا ہو جائے۔ اور دلیل کیا ہے؟ یہ آیت میں تو کوئی شرک کا تذکرہ نہیں ہے۔ آیت میں دو طرح سے، اس آیت سے دو طرح سے ثابت ہوتا ہے۔ نمبر ایک کہ ابھی آپ نے سنا کہ جبت اور طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ مورتیوں اور بتوں کو۔ پتہ یہ چل گیا کہ اہل کتاب وہ بھی کون؟ جو تورات کا علم رکھتے تھے، علم رکھنے کے باوجود، اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود وہ بتوں پر بھی ایمان اور یقین رکھتے، ٹھیک ہے نا؟ پتہ یہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایک اللہ کو ماننے والا بھی اس طرح سے شرک کر سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیوں بھائی استدلال نہیں سمجھایا طریقہ؟ بھائی تمہارے قرآن آنے کے پہلے وہی لوگ آسمانی کتاب والے تھے نا، وہی لوگ مسلمان سمجھے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کتاب رکھنے کے باوجود اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یؤمنون بالجبت، جبت وثن اور صنم دونوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اور ایمان اور یقین رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں بھائی وہ بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اس لیے اس کے لیے بھی اور ان کو خوش رکھنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو ان کے لیے بھی کبھی سجدہ کرنا پڑے گا، یا طواف کرنا پڑے گا، یا رکوع کرنا پڑے گا، کچھ نہیں تو الٹے پیر واپس لوٹنا پڑے گا۔ ہاں دیکھا نا، واپس ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک نمبر دو، استدلال کا دوسرا طریقہ بڑا اہم ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ اہل کتاب علم رکھنے کے باوجود بھی بتوں پر اور مورتیوں پر، یعنی وثن اور صنم دونوں پر ایمان رکھ، جس کو جبت اور طاغوت کہا گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو پہلے مسلم ہے کہ یہودی اللہ پر ایمان رکھنے، تورات کا علم رکھنے کے باوجود بھی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ آؤ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے جو کچھ کیا ہے تم لوگ سب کچھ وہ کرو گے، جو کچھ یہود و نصارہ نے کیا تم بھی وہ ضرور کرو گے۔ آج نے فرمایا یہاں تک شِبْرًا بِشِبْرٍ، ان کے ایک ایک طریقے کو تم اپناؤ گے، یہاں تک کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لو دخل احدکم جحر ذب، اگر تم دیکھو کہ کوئی یہودی کسی سوراخ کے اندر گھس رہا ہے تو تم بھی کپڑا اتارو گے۔ ہاں اس زمانے میں ترقی یافتہ بننے کے لیے گھسیں گے تبھی ماڈرن بنے گے، ورنہ رہ جائیں گے دکیانوس۔ دیکھو آپ نے اللہ، یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ یہودی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے تو اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کریں گے۔ جب اس طرح سے ہم یہود و نصارہ کی اقتدا کریں گے، آپ فرماتے ہیں، تو یہود و نصارہ اگر جبت و طاغوت بت کو مانتے تھے تو تم اس امت میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو بت کو سچا مانیں گے۔ اور پھر ماشاءاللہ اب نام تو نہیں لیتا لیکن جانتے ہیں، آج تو نہیں،
بھائی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہندو بھی جو عبادت کرتا ہے گرچہ پتھر ہے لیکن وہ بھی حقیقت میں خالق ہی کی عبادت کر رہا ہے، یعنی اب کل یا ایھا الکافرون کو قرآن سے نکال ہی دینے تو وہ تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ورنہ ایسی ساری آیتیں غالباً اب تک یہ روشن خیال ماڈرن جو مسلمان ہیں نا، جن کو دنیا بہت پسند کرتی ہے، ہاں اب تک ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اقتدار دیا ہو تو شاید قرآن ان کے بھروسے پر اللہ رکھتا قرآن، تب تک قرآن کے اندر سے یہ آیتیں نکال دی ہوتے۔ نہیں میرے بھائی، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ۔ یہاں ایک چیز اور، یہ بڑی اہم آیت ہے، اس لیے اس آیت کے متعلق کچھ باتیں اور بتا دوں، بڑی یاد رکھنے کی ہے۔ نمبر 1، تاکہ بہت سارے اشکالات دور ہو جائیں، یہ جو آیت ابھی آپ نے پڑھا کون؟ سورۃ النساء آیت نمبر 51۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ یہاں 4 چیزیں بڑی اہم ہیں، اس کو یاد رکھنا ہے اس آیت کے متعلق۔ نمبر 1، یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی یہ بڑی تعجب اور حیرت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی کتاب کا علم دے اور پھر بھی وہ شرک پر کو صحیح سمجھے۔ میں سمجھتا ہوں اس نقطے کو سمجھ لینے کے بعد بہت اشکال دور ہو جائے گا۔ ذرا سنیے گا کیا ہے میرے بھائی، یعنی بڑی حیرت کی بات جو ہوتی ہے، تعجب اور حیرت ناک بات، وہ کیا ہے میرے بھائیو؟ کہ اللہ تعالیٰ آسمانی کتاب کا علم دے، علم رکھنے کے باوجود بھی آدمی شرک کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے اور شرک میں مبتلا ہو۔ بھائی ہمارے یہ بیٹھے ہیں، تعجب کیا ہے؟ ایک اندھا اس کھمبے سے ٹکرا جائے وہ تو تعجب ہے، لیکن لائٹ بھی جل رہی ہے اور اللہ نے آنکھیں بھی دی ہے، پھر بھی آپ ٹکرا جائے، یہ تعجب کی بات ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ تعجب تو یہ ہے کہ آخر آپ لائٹ بھی جل رہی ہے، اتنی روشنی بھی ہے اور آنکھیں بھی اللہ نے دیا ہے، پھر بھی آپ ٹکرا جائیں، تعجب تو یہ ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ارے حیرت کی بات ہے کہ اس کو کتاب کا علم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود سچا کس کو سمجھتا ہے؟ بت پرستی کو درست سمجھ رہا ہے۔ اب بہت ساری باتیں ہمارے ذہنوں سے صاف ہو جانی چاہیے۔ ارے صاحب وہ بھی تو قرآن ہی پڑھتا ہے نا، وہ بھی تو قرآن ہی کا حوالہ دے رہا ہے نا، ہاں وہ بھی تو ماشاءاللہ حدیث بخاری دکھاتا ہے، ایسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسے صرف ایسے دکھاتا ہے، کبھی پڑھ کر کے نہیں بتاتا۔ علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہاں کیا ہے اللہ نے فرمایا بہت سارے لوگ علم رکھنے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، ارے تورات کا علم ہم نے دیا، اس کے باوجود بھی جبت و طاغوت بت پرستی کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ شرک کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے اور ایسا ہوتا ہے، اس لیے افسوس تو ہونا چاہیے، تعجب کریں لیکن ناممکن نہ کہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ نمبر 2، اس میں کوئی شک نہیں کہ علم جو ہے انسان کو ہدایت کی راہ بتاتا ہے۔ ہاں علم سے کیا ہوتا ہے؟ حق واضح ہوتا ہے، ضلالت و گمراہی میں انسان فرق کر لیتا ہے، لیکن سب نہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم رکھنے کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو گمراہی اور ضلالت سے بچا نہیں پاتا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا علم تھا لیکن ہدایت کو، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، تورات کا علم اللہ نے دیا تھا لیکن اس کے باوجود
نہ ہدایت قبول کر سکا اور نہ کبھی گمراہی سے اپنے آپ کو بچا سکا۔ تو یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک بات اور بتائیں، یہاں انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، بعض اہل علم کہتے ہیں اور تجربہ کریں کہ جہالت کے ساتھ جو گمراہی ہوتی ہے اتنی خطرناک نہیں جتنا علم والے کی گمراہی خطرناک ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ جاہل تو صرف اپنا گمراہ رہتا ہے، اور وہ کوئی فتویٰ بھی دیکھا تو وہ تو جاہل آدمی، اس کی بات ہوگی کیا۔ لیکن جو مولوی پڑھا لکھا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے لے ڈوبیں گے، ہاں، وہ بھی اگر یہ ممبر و محراب اس کے قبضے میں آ جائے، ٹی وی آ جائے، ریڈیو آ جائے، رنمایا ہو جائے، پھر ذرا دیکھیں وہ تو ہیرو بن جاتا ہے۔ اور زمانہ کس کا ہے بھائی؟ ہیرو لوگوں کا۔ ہاں، ہیرو جو بن گیا بات اسی کی سنی جاتی ہے۔ اب ملا بیچارہ کیا کرے گا یہاں رہ کر کے؟ اور سنو، اسی لیے میں نے کہا اہل علم کہتے ہیں جہالت کے ساتھ گمراہی تو قابل برداشت ہوتی ہے، محدود رہتی ہے، لیکن علم کے ساتھ جو گمراہی ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک۔ پھر ایک آیت اور بتا دیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس کو علم رکھنے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ پتا چل گیا علم والا بھی علم بھی رکھنے کے باوجود بھی انسان گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اسی لیے نبی علیہ السلام بہت کثرت سے کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن علم لا ينفع۔ علم وہ ہے جس علم سے آپ کو فائدہ پہنچے، اگر علم سے آپ اپنا فائدہ نہ اٹھا سکے تو وہ علم کسی کام کا نہیں۔ بلکہ حضرت عمر فاروق نے پوچھا من ارباب العلم، علم والا کو کس کو کہتے ہیں؟ تو جس سے حضرت کعب نے بتایا، کہا امیر المومنین الذی یعمل بعلمہ، عالم اس کو کہتے ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو۔ اور پھر ذرا سنو، اور قرآن پاک نے بھی کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یہ حسر کے لیے آتا ہے، علماء وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو۔ حرام کاریاں کرنے والا کبھی علم تو ہوگا لیکن عالم نہیں کہہ سکتے اس کو۔ اور پھر زبان خلق کو بھی نکار خدا سمجھو۔ آپ کے گاؤں میں جامعہ ازہر اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے عالم بن کر کے آئے، لیکن اگر وہ آپ کے گاؤں میں آنے کے بعد عمل نہ کرے تو سارے لوگ کہتے اس کو عالم کہیں گے جب بھی عوام جوتے مارتی ہے۔ ارے اس کو عالم کہتے ہو؟ اس سے بہتر تو جاہل ہے۔ میرے بھائی ضروری ہے کہ انسان اپنے علم پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، شریعت کی پابندی کرے۔ علم وہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائے، برائیوں سے بچنے پر آمادہ کرے، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ ورنہ علم جو ہے گمراہی کے ساتھ ہے تو وہ علم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور نمبر تین بڑی اہم چیز ہے۔ کیوں؟ آج کی دعوت کا، آج لوگ جو دعوت دیتے ہیں خلاصہ ہے بھائی کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنا کچھ چھوڑو نہیں۔ بڑا بہترین جملہ ہے، بڑا کتنا پیارا ہے۔ ہمارے بھائی کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوں گے کیا؟ کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنا خود چھوڑو نہیں، یعنی تم اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ لاؤ لیکن کون کیا کر رہا اس کو چھیڑو نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہیں سے بات بگڑتی ہے، باطل کو بھی لوگ حق سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر آئندہ کوئی عالم آپ کے ہاں پیدا ہوا، صاحب یہ غلط ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اتنے مولانا آج تک گزرے تھے کسی نے نہیں بتایا، آپ کے پاس کون سا قرآن حدیث ہے جو آپ کہتے ہیں غلط ہے؟ آخر وہی قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد وہ لوگ بھی مولانا ہی بنے تھے۔ ساری بلا یہاں آ کر کے آ جاتی ہے۔ تیسری چیز اس آیت میں جو بہت غور کی ہے وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کعب بن اشرف کو کافر کیوں بتایا؟
وہ اللہ کو مانتا تھا، جنت کو مانتا تھا، موسیٰ کلیم اللہ رسول اللہ کہتا تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جبت اور طاغوت کو بھی مانتا تھا. اور وہ انسان کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا جو بت پرستی کو، جبت و طاغوت کو سچا کہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح سے ایک اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، ویسے ہی غیر اللہ کی عبادت کا معبود ہونے کا انکار کرنا بھی ضروری ہے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ پر ایمان لاؤ اور طاغوت کا انکار کرو. اور یہی کلمے کا دو حصہ ہے. پہلا کہ اللہ الہ، ان کا یعنی کوئی سچا معبود دنیا میں لا الہ. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کوئی معبود نہیں. معبود تو بہت ہے. ہو ہندوستان میں کتنے معبود ہیں؟ ہر کہتے ہیں نا ہر کنکر شنکر ہے، یعنی ہر پتھر ان کا معبود ہے. جیب میں جو پیسہ وہ بھی اس کا معبود ہے. راستہ گزر رہا ہے، کوئی کسی ندی کا برج آیا وہ بھی اس کا معبود ہے. گائے نظر آنے لگی وہ بھی، اور آپ کا عالم چنا نظر آنے لگے تو وہ بھی معبود ہے. کوئی لمبا تڑنگا، کوئی ایسا، یعنی جو عجائبات میں سے ہو ان کا کیا بن جاتا ہے؟ وہ معبود. آدمی زیادہ لمبا ہے وہ بھی معبود، ضرورت سے زیادہ چھوٹا ہے تو بھی معبود. یہ بھی کمال، اس میں بھی کوئی قدرت ہے. نہیں ہندو مذہب میں معبود تو ہے، ہر لمبا ہر چھوٹا، اللہ اکبر. لیکن اسی لیے ترجمہ کیا کرنا چاہیے؟ لا الہ، کوئی سچا معبود نہیں. جتنے معبود ہیں سب کے سب باطل ہیں. الا اللہ، صرف ایک اللہ سچا معبود ہے. دیکھیں، آدمی مسلمان ہونے کے پہلے پہلے، اللہ کا اقرار کرنے کے پہلے پہلے جتنے باطل معبود ہیں سب کا انکار کرنا ہے، تب آدمی کیا بنتا ہے؟ وہ مسلمان. اسی لیے نبی علیہ السلام کیا فرمایا؟ ان تشهد ان لا الہ الا وخلع الانداد. کیا؟ وخلع الانداد، یعنی ایک اللہ پر ایمان رکھے اور انداد کا، کیا؟ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہوتی ہے اس کا کیا کرے؟ وہ انکار کرے. تو جتنا اللہ تعالیٰ کا اقرار ضروری ہے ویسے ہی غیر اللہ کی عبادت کا انکار. کعب ابن اشرف نے اللہ کو تو مانا لیکن بابا کا انکار، بابا کی خدائی کا انکار نہیں کیا. جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتا رہا، یقین رکھتا رہا. اور ایمان کے لیے شرط کیا مسلمان بننے کے لیے؟ اللہ جبت اور طاغوت کا انکار. جب تک جبت اور پھر کیا ہے بھائی؟ چلو آیت الکرسی کسی کی یاد ہے؟ اللہ لا الہ، آگے آیت الکرسی کے بعد والی آیت، ہاں آگے یہ ہے قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. لوگوں اب تو ہدایت ظاہر کر دی گئی ہے، رشد ہدایت واضح ہے کیا؟ اب جو فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا پہلے انکار کیا، ویؤمن باللہ، اور پھر اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا. صرف اللہ کو مانے اور طاغوت کا انکار نہ کرے تو گندگی ہی میں رہ گیا، وہ بھی نکلا ہی نہیں. یہ آیت یاد رکھیے، کہاں کے؟ سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی کے بعد. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان، یعنی اللہ کی تصدیق کی. پتہ چل گیا مومن بننے کے لیے عروۃ الوثقی مضبوط کڑا کے لیے، توحید کے لیے کیا ضروری ہے؟ طاغوت اور جبت کا انکار، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار. یہ ہے کیا میرے بھائیو؟ توحید. اللہ اکبر. 3 چیزیں ہو گئیں. کیا تیسری چیز؟ مسلمان بننے کے لیے شرط ہے کہ جبت اور طاغوت کا انکار کرے. نمبر 4،
اس آیت سے یہ پتا چل گیا، اس آیت کی مکمل وضاحت اور استدلال اس وقت ہوگا جبکہ نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث کو اس کی تفسیر میں لایا کیا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ جبت اور طاغوت، یہود نصارہ، یہودی جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے تھے، اور اس امت کے لوگ بھی طاغوت اور جبت پر ایمان رکھیں گے۔ بس فرق کیا ہے میرے بھائی؟ کچھ فرق محسوس ہوتا ہے؟ انہوں نے صرف جبت و طاغوت پر ایمان رکھا تھا، اور ہم نے کیا کر دیا، جبت و طاغوت جانے دے، پوری جنت ہی ہم کہاں اتار لاتے ہیں؟ نیچے۔ اللہ اکبر۔ جنتی دروازہ کہاں ہے بھائی؟ کتنا مہینہ باقی ہے ابھی؟ جنتی دروازہ آ گیا، جنت کی نہر آ گئی، اللہ اکبر۔ پاک پٹن میں میٹھا پانی آ گیا، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اگر دیکھیں تو 2-4 قدم ہم آگے ہی بڑھ جاتے ہیں ان سے، وہ تو صرف تصدیق کرتے رہے، ہم نے تو جنت اور جہنم بھی اتار لائی، بلا لی ہے یہاں، اللہ اکبر۔ تو جیسے وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے رہے، تو اس امت میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو جبت اور طاغوت پر ایمان رکھیں گے۔ کیوں؟ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ یہ 4 چیزیں یاد رکھیے گا۔ یہ تو پہلی آیت ہو گئی۔ شیخ الاسلام نے اس مسئلے کو بہت ساری آیات اور احادیث نقل کی، اس لیے ممکن ہے کہ اس میں اس باب میں کچھ زیادہ ہی دروس ہو جائیں۔ دوسری آیت جو ہے، پہلی آیت تو سن لیے، سورۃ النساء آیت نمبر 51، اور دوسری آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 60، آیت نمبر 60، سورۃ المائدہ آیت نمبر 60۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہیے، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ بدلے کے اعتبار سے سب سے بدترین اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سے لوگ ہیں؟ مصوبہ کہتے ہیں بدلہ۔ کس کو کہتے ہیں؟ نیکی یا برائی کا جو بدلہ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصوبہ یا ثواب، جو لوگ ثواب کہتے ہیں، ثواب ملے گا۔ اصل میں ثواب کا مطلب نہیں کہ اجر ملے گا، ثواب ہے بدلہ، اسی بدلے کو ہم لوگ کہتے ہیں نیک عمل کرو تو اچھا ثواب پاؤ گے، برا عمل برا بدلہ۔ قل اونبئکم، ہمارے نبی آپ ان کو بتائے، پوچھئے، اے یہودیو، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ تعالی کے نزدیک انجام اور بدلے کے اعتبار سے سب سے بدترین کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ من لعنہ اللہ، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنی لعنت بھیجی ہے۔ وغضب علیہ، وہ ہیں جن پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے۔ وجعل منہم القردۃ، وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے برائی کرنے کی بنا پر بندر بنایا تھا۔ والخنازیر، اور وہ لوگ ہیں جن کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا تھا؟ خنزیر بنایا۔ وعبد الطاغوت، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بت پرست بنا دیا تھا۔ کیا بنا دیا؟ طاغوت کی پوجا کرنے والا، اپنی عبادت سے محروم کر کے طاغوت کی عبادت پر لگا دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ابھی آپ نے سنا کعب بن اشرف کیا کہا؟ مشرکو، ارے ان مسلمانوں سے تو 1000 گنا تم ہدایت پر ہو، تو اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھتا رہا ہوگا بدبخت۔ عام یہودیوں کے بارے میں ذرا سنیں، نحن ابراء اللہ، ہمیں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ان ان پڑھوں کو پڑھائیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ چلو، کیسا کبر و غرور!
یہودی نحنو ابناء اللہ، اللہ اکبر، اتنی بڑی حرکت۔ پھر اور کیا کہتے؟ جب نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگے قلوبنا غلف، بس ہم کو کیوں آپ کھڑے ہو کچھ بتاتے ہیں، ہمارے پاس اتنا علم ہے الحمدللہ کہ پورا دل بھر چکا ہے، اب آپ کے لائے ہوئے علم کی کوئی گنجائش ہی جگہ ہی نہیں وہاں۔ اس لیے یہ بت پرست ان پڑھ بیچارے بھیڑ بکریاں چرانے والے جو ہیں ان کو ذرا بتائیں، ہمارے پیچھے وقت ضائع نہ کریں۔ دیکھو نبی سے بھی اپنے آپ کو اچھا، تو یہودی اپنے آپ کو مسلمانوں سے اچھا کہہ رہے تھے اور لوگوں کو رغبت دلاتے، بھائی کیوں ذلیل اور خوار ہوتے ہو، تم یہودی پر ہوگے تو یہودیوں کو تو اللہ نے بہت بڑا مقام دے رکھا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو جس کو اپنے منہ میاں، ہاں نہیں جانتے آپ لوگ، اپنے منہ میاں مٹھو جانتے ہیں نا، ہاں اپنے ہی سے تعریف کوئی نہ کرے، خود ہی تعریف۔ ان سے کہیے اپنے منہ میاں مٹھو کیوں بنتے ہو، آؤ میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ذلیل اور خوار ہے، ہم ہیں یا تم؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم زیادہ اچھے ہو یا ہم؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ یہودیوں تم کون ہو، تمہیں اپنی حقیقت معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لعنت کس پر بھیجی ہے، مسلمانوں پر کہ یہودیوں پر؟ اب یہودی دنگ رہ جائیں گے۔ اللہ نے غضب کس پر نازل کیا ہے، یہود میں۔ اچھا بتاؤ اللہ نے بندر کس قوم کو بنایا تھا؟ یہودی تو لاجواب۔ اچھا خنزیر کس کو بنایا؟ طاغوت کی عبادت طاغوت کا پجاری تم کو بنایا ہے۔ ارے تمہاری کیا حقیقت ہے کلمہ پڑھنے والوں کے مقابلے میں؟ اب دیکھو قرآن پاک یہودیوں پر لعنت کہاں بھیجی گئی ہے؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ سورۃ المائدہ ہے نا، سورۃ المائدہ میں لعنت۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل جو آپ کا انکار رہے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، اور لعنت بھی بھیجی داؤد کی زبانی، عیسیٰ کی زبانی۔ ارے تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب گردانتے ہو جن پر نبیوں کی زبانی لعنت اللہ نے بھیجی ہو تم پر۔ اور کون ہے؟ وغضب علیہم، اور یہودیوں پر اللہ نے کیا کیا ہے؟ غضب۔ وہ کہاں ہے؟ فباؤ بغضب من اللہ، یہ یہودی اپنے حرام خوری کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق بن گئے۔ دیکھا آپ نے؟ اور بندر کیسے بنایا؟ او یوم السبت والے، ہاں جو مچھلی کا شکار بڑی ٹیسٹ سمندر کے کنارے رہتے تھے نا، مچھلی پکڑتے تھے، اللہ نے حرام قرار دیا تو ہفتے کے دن خوب مچھلی آتی رہی، تو انہوں نے کیا کیا؟ کارنش کی جو جتنی زمین تھی خوب قیمتی بڑھ گئی، کیوں؟ لوگوں نے اپنا اپنا تالاب بنا لیا اور راستہ کھول دیا، مچھلی آ جائے جمعے کے دن کھول دے اور سنیچر کے دن، اور پھر جانے کا راستہ بند۔ اتوار کو صبح جیسے سنیچر کے دن ختم ہو مچھلی نکال کر کھلائیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ارے حرام ہے۔ حرام کیسے ہوگی؟ ہم نے کانٹا لگایا، ہم نے جال سے پکڑا؟ نہیں بھئی، وہ ہماری زمین ہے، ہمارا پانی ہے، پانی کے ساتھ وہ آ گئی تو ان کی مرضی تھی، میں نے نہیں پکڑا۔ سمجھ گیا نا؟ آ کر نہ کھا لیتے۔ جب اس طرح سے کیا تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ان کو بندر بنایا۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے خنزیر بنایا، اور یہ سارے تاریخی واقعات یہودیوں کو معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ اب بتاؤ تم اچھے ہو جائے، ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسکین بندے جو بیٹھے یہ اچھے، اب تم بتاؤ اللہ نے لعنت تم بدبختوں پر بھیجی، غضب تم پر نازل کیا، بندر تم کو بنایا، خنزیر تمہارے باپ دادا کو بنایا، اور بچے کھوچے جو رہ گئے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت سے محروم کر کے طاغوت کے پیچھے لگا دیا۔ تمہاری حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا، اور یہ ایمان والوں کا کیا مقام ہے دیکھ لو۔
قل اونبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر اللہ اکبر وعبد الطاغوت. یہاں قرآن پاک میں یہ آخری جملہ جو ہے وعبد الطاغوت، یہ دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، مشہور قراتیں دو ہیں. ایک ہے عبد الطاغوتی، با پر کیا زبر، عبد کیا عبد کیا پڑھیں گے عبد الطاغوتی، طاغوتا نہیں کیا پڑھیں گے. یہ عربی گرامر کے اعتبار سے عبد مضاف اور طاغوت مضاف الیہ ہو جائے گا. عبد الطاغوت یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے. اور ہمارے یہاں جو مشہور قرات ہے عبد الطاغوت نہیں بلکہ آبادہ کون سے کا ہے؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب، عبدت طاغوتا، یعنی اور جو بچے رہے گئے خنزیر اور بندر نہیں بنے، وہ ساری زندگی کس کی پوجا کرتے رہے؟ طاغوت کی. اتنے تو تم ذلیل ہو اور اپنے سے اپنے آپ کو، اپنے منہ سے کس کو اپنے آپ کو اچھا بنتے ہو اور مسلمانوں کو ذلیل اور خوار کہتے ہو. اسی پر ہی آیت ختم ہوتی ہے درس. انشاءاللہ اس کے بعد اگلے درس میں ممکن ہے یہ درس اس میں کئی آیات ہیں انشاءاللہ.